نمبر پلیٹ کا معاملہ تھا اس کے اوپر میرا موقف بڑا واضح، میری پارٹی کا موقف بہت واضح ہے. ایک تو نمبر پلیٹ کا جو پیسے دیے جا چکے پہلی مرتبہ رجسٹریشن میں، اس کے بعد دوبارہ گورنمنٹ کو مانگنا نہیں چاہیے. اگر کوئی سیکیورٹی فیچر کے حوالے سے کوئی نئی نمبر پلیٹ ضروری تھی تو یہ آفر کی جانی چاہیے تھی کہ پرانی نمبر پلیٹ جمع کروا کے نئی نمبر پلیٹ آپ جاری کروا لیجئے. اسے پیسے مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ کراچی کے لوگوں کو لوٹنے کا ایک نیا طریقہ ہے. دوسرا، میں نے عرض یہ کی تھی کہ مجھے اجرک سے کوئی خدا نخواستہ نفرت نہیں ہے. میں تمام لوگوں کے کلچر کا احترام کرتا ہوں، چاہے وہ پنجابیوں کا کلچر ہو، چاہے وہ پختونوں کا کلچر ہو، چاہے وہ سندھیوں کا کلچر ہو یا بلوچوں کا. جب میں سندھ میں جو سندھ کے پانی پر جو نہریں بنانے کا مسئلہ تھا اور کوٹ میں قوم پر سندھیوں کی طرف سے احتجاجی کیمپ لگا ہوا تھا، میں وہاں گیا ہوں اور میں نے وہاں جا کر سندھیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا پانی کے معاملے کے اوپر، اور انہوں نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اجرک پہنائی. تو میں نے اجرک اتار کے پھینک نہیں دی کیونکہ وہ محبت سے دیا ہوا تحفہ تھا. تحفے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے کلچر کو اپنا لیا جائے. میرا اپنا ایک کلچر ہے، میری قوم کا ایک کلچر ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی قوم اپنا کلچر کسی اور قوم پر تھوپنے کی کوشش نہ کرے. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ 1 اگست سے لوگ باقاعدہ مہم کے طور پر نمبر پلیٹ کے اوپر اجرک کی جگہ پاکستانی پرچم آویزہ کریں گے. اور میں نے عوام سے بھی درخواست کی تھی کہ عوام کہیں پر بھی اگر کوئی اجرک کی نمبر پلیٹ کیری کرنا چاہتا ہے تو اس کو زبردستی مجبور نہ کریں کہ وہ پاکستانی پرچم لگائے، اور جو لوگ پاکستانی پرچم لگاتے ہیں حکومت انہیں مجبور نہ کرے کہ وہ اجرک کی ہی نمبر پلیٹ لگائیں. اور جو سیکیورٹی فیچر کے حوالے سے ڈھونگ کیا جا رہا ہے، بہت واضح ہے کہ ابھی گزشتہ دنوں یہاں پر ڈکیتی کے اندر 4 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. 2 جگہ پر میں گیا ہوں، میں نے جا کے مطلب صورتحال دیکھی ہے، کوئی گرفتاری نہیں ہے، اور لوگ اس بات کے اوپر بہت دکھی ہیں کہ ان کی جانیں بالکل ارزاں ہیں، اور یہاں کی گورنمنٹ کو انسانی جانوں کے ضیاع پر کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی کاروائی نہیں ہے. اور جس طرح لوگ روزانہ آئے دن موبائل اسنیچنگ کے اندر ڈکیتی میں روزانہ قتل ہو رہے ہیں، تو یہ سیکیورٹی فیچر کی نمبر پلیٹ اگر لگا بھی لیں گے تو میری تو اس میں گزارش یہ ہے کہ بھائی پہلے جو کراچی میں 365 کچی آبادیاں ہیں جہاں قانون کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، قانون کی کوئی رٹ نہیں ہے، وہاں پر کہیں جا نہیں سکتے، وہاں کسی بجلی کا کنیکشن کاٹنے کے الیکٹرک کا عملہ نہیں جا سکتا، کوئی پانی کا کنیکشن کاٹنے واٹر بورڈ کا عملہ نہیں جا سکتا. لوگوں نے اپنے ہائیڈنٹس بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے علاقہ غیر بنائے ہوئے ہیں اس کراچی کے اندر، آپ جا نہیں سکتے. آپ چھوڑ دیجئے کچی آبادیوں کو، آپ صدر میں جو پختونوں نے آ کے آپ کی سڑکوں کے اوپر اپنے بازار لگائے ہوئے ہیں، آپ وہ سڑکیں خالی نہیں کروا سکتے، وہ فائرنگ کر دیتے ہیں. وہاں آپ کی گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے. جہاں گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے وہاں آپ سیکیورٹی فیچر سے اگر کسی کو آپ آئیڈینٹیفائی بھی کر لیں، اور اگر وہ بھاگ کے ان علاقوں میں جہاں آپ کی رٹ نہیں ہے وہاں چلا جائے تو آپ کسی کو کیا گرفتار کریں گے؟ کراچی کو سیف سٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ آپ کراچی کے اندر ان تمام آبادیوں کو پلانڈ آبادی میں تبدیل کیجئے تاکہ لوگ قانون کے اوپر عمل درآمد کر سکیں. دوسرا، پارکنگ کا معاملہ اس شہر کے اندر بہت سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پارکنگ کے لیے میئر کہہ دیتا ہے پارکنگ ختم کر دی ہم نے، لیکن اس کے باوجود پورے شہر میں پارکنگ اسی طرح بھتہ وصول کیا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ شہر جو مافیاز کے حوالے کیا ہے یہ حکومت چلائے. یہاں مافیاز کے ذریعے شہر کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان میں پارکنگ مافیا بھی ہے، ان میں پانی کی مافیا بھی ہے، ان میں ٹرانسپورٹ کی مافیا بھی ہے، ان میں سسٹم کے نام پر تمام سرکاری اداروں کے اندر مافیاز کام کر رہی ہیں. اور اس سندھ کے اندر جو گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کے اوپر جو سب سے بڑی مافیا ہے اس کا نام سسٹم ہے.
ان سسٹم کے ذریعے جو ملک شہر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, صوبہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ سلسلے ختم ہونے چاہیے. جو آپ نے کہا ہے کہ یہاں پارکنگ ختم کر دی, پارکنگ ابھی بھی موجود ہے, اور اگر پارکنگ کہیں سے آپ ختم کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ دیکھیے ہم نے پارکنگ ختم کر دی, یہاں آپ کوئی بیٹھ کر یہاں پارکنگ کا پرچی نہیں دے رہا, مافیاز کو ہم نے یہاں سے ختم کر دیا. مافیاز ختم ہوتی ہیں بھتہ لینے والی, تو پھر ٹریفک پولیس کی مافیا آتی ہے جو آپ کی موٹر سائیکلیں اٹھا کے ان جگہوں سے لے جاتی ہے جہاں آپ نے گاڑی پارک کی ہے, اور 50 روپے پارکنگ کے دینے سے بچنے کے لیے اگر آپ نے پارکنگ ختم کی تو وہ جو لے کے جاتا ہے بائک کیری کر کے وہاں سے اٹھا کے لفٹ کر کے, وہ پھر 500 روپے 1000 روپے رشوت وصول کرتے ہیں. اس شہر کو آپ قانون کے طریقے سے چلانے کی کوشش کیجیے. یہاں کے لوگوں کو جانور اور یہاں کے لوگوں کو غلام نہیں سمجھنا چاہیے. آپ نے لیاری کے اندر ایک بلڈنگ جو منہدم ہوئی, جو انسانی جانیں ضائع ہوئی, بہت دکھ کی بات ہے, لیکن چھتوں کے اوپر چھتیں ڈال کون رہا تھا؟ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ, وہ افسران جن کو آپ نے اندرون سندھ سے لاگے یہاں تعینات کیا تھا, اور پیپلز پارٹی باقاعدہ تمام افسران کی تعیناتی کے وقت پیسے وصول کرتی ہے, سب کو پتا ہے. ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. 7 آدمی گرفتار ہوئے 9 میں سے, اور 9 میں سے جو 7 افراد گرفتار ہوئے وہ اس شہر کے رہنے والے لوگ تھے جنہیں گرفتار کیا گیا, اور جو اس شہر سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ آج تک گرفتار نہیں ہوئے. یہ عصبیت کا جو مستقل مظاہرہ ہو رہا ہے وہ رکنا چاہیے. یہ کہہ کر کہ صاحب لیاری میں مخدوش عمارت گری تھی, اب پورے شہر میں مخدوش عمارت ڈکلیئر کر کے جو آپ نے 38 افسران آپ نے 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو آپ نے یہاں پہ لاگے ایس بی سی اے میں ان کی سروسز کو ضم کیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف. کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر یہ تھا کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا بندہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں کر سکتا, اور یہی وجہ تھی کہ جو کے ایم سی کے افسران تھے کے ڈی اے میں سروسز کر رہے تھے انہیں واپس کے ایم سی میں بھیجا گیا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پورے سندھ کے اندر اس کے آفیسز ہیں, لاڑکانہ میں بھی ہیں, حیدرآباد میں بھی ہیں. اگر یہاں افسران کی کمی تھی تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کو یہاں ٹرانسفر کیا جا سکتا تھا, لیکن 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ایک الگ ادارہ ہے, سپریم کورٹ کے قانون, سپریم کورٹ کے آرڈر کے برخلاف ان کو یہاں 38 افسران کو بھیجا گیا اور تمام ٹاؤنز کے اندر ان کو تعینات کیا گیا ہے. اور انہوں نے اب بدماشی مچا رکھی کہ پورے شہر میں جہاں چاہتے ہیں وہ عمارت کو مخدوش ڈکلیئر کر کے اور نوٹسز جاری کرتے ہیں بھتے وصول کرنے کے لیے. ایک تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے, اور دوسرا جو مخدوش عمارتیں واقعی جینوئنلی اگر کوئی مخدوش عمارت ہے اور انسانی جانیں بچانے کے لیے اگر ان کو منہدم کرنا ضروری ہے تو فوری طور پر حکومت کو ان کو متبادل فراہم کرنا چاہیے. جب حکومت نے یہ اعلان کیا کہ لیاری کے اندر جو عمارتیں منہدم ہوئی ہیں یا جو مخدوش ہیں ان کے لوگوں سے بلڈنگیں خالی کروائی جا رہی ہیں اور ان کو 10,000 روپے مہینہ کرایہ دیا جائے گا. آپ سوچئے کہ 10,000 روپے کرایہ ان کو دینے کی بات کی جا رہی ہے. جو منسٹر ہے وہ تو دور کی بات ہے, منسٹر کے نوکر کا نوکر بھی اگر 10,000 روپے میں کہیں کراچی میں اکوموڈیشن ارینج کر کے دکھا دے تو میں مان جاؤں. ظلم کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. اس کراچی شہر کے اندر اگر کوئی مخدوش عمارت ہے اس کو خالی کروانا مقصد ضروری ہے تو متبادل انہیں فوری طور پر فراہم کی جائیں, جگہیں رہائش فراہم کی جائیں. بہت ساری بلڈنگیں سرکاری سطح پر جو بنی ہوئی ہیں, جو سرکاری بلڈنگیں ہیں, ان پر جو سیلاب زدگان کے نام پر آپ نے اندرون سندھ سے بسیں بھر بھر کے لا کے لوگوں کو نارتھ کراچی میں اور نیو کراچی میں بہت ساری جگہوں پر جو بفر زون کے اندر سرکاری عمارتیں ان پہ لا کے بٹھایا تھا, وہ عمارتیں خالی کروا کے جب آپ نے ورلڈ بینک سے پیسے لے کے جو قرض لے رہے ہیں وہ پیسے میں نے واپس کرنے, آپ نے اندرون سندھ سیلاب کے متاثرین کے لیے مکانات بنائے جس کا آپ کریڈٹ لیتے ہیں. جب آپ نے مکانات بنا لیے تو جو لوگ یہاں لا کے آپ نے کراچی کے اندر فلیٹوں پہ قبضے کروائے وہ خالی کروا کر انہیں اندرون سندھ بھیجا جائے اور ان فلیٹوں کے اندر ان لوگوں کو عارضی طور پر منتقل کیا جائے جن کی عمارتیں آپ خالی کروانا چاہتے ہیں. صحافی حضرات, اس شہر میں ہونے والی زیادتیوں کے اوپر میں جو کچھ بات کرتا ہوں آپ لوگ عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو حکومت تک پہنچاتے ہیں, عوام تک پہنچاتے ہیں, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں. میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے رویوں کو تبدیل کریں, ورنہ
میں اپنی اس بات کو پھر دہراتا ہوں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، لیکن جس چیز کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے ڈالی تھی کہ یہ سندھ دو لسانی صوبہ ہے، شہری اور دیہی کی جو تقسیم کی تھی، جو لکیر کھینچی تھی، یہ لکیر وائڈن ہو رہی ہے کنٹینیوسلی. یہ اگر متعصبانہ اقدامات نہیں روکے، اکثریت کی بنیاد پر غنڈہ گردی والا رویہ قائم رہا اور اس شہر کے اوپر اپنے جبر مسلط کرتے رہے، اپنی مرضی مسلط کرتے رہے، تو اربن اور رورل ایریاز کی جو تقسیم ہے وہ منطقی انجام کو لازمی پہنچے گی. یہ میرا یقین ہے جس کو میں ایمان کہتا ہوں. اگر یہ ناانصافیاں نہیں رکیں تو لسانی تقسیم جو ہے وہ منطقی انجام کو پہنچے گی. یہ آپ لکھ لیجئے. اصل میں یہ صرف رشوت لینے کے طریقے ہیں. یہ جگہ جگہ نوٹسز دیتے پھر رہے ہیں اور کوئی قانونی اس کی حیثیت نہیں ہے. کسی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے آ کے اس کو مخدوش ڈکلیئر نہیں کیا، کوئی سرٹیفکیٹس نہیں ہے. ایس بی سی اے کا جو افسران ہیں وہ جا کر لوگوں کو تھریٹس کر رہے ہیں اور ان سے پیسے وصول کر رہے ہیں. جو آپ نے اندرون سندھ سے سچل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگ یہاں تعینات کیے ہیں تو وہ اس شہر کی خدمت کرنے کے لیے تو تعینات نہیں کیے. اس شہر میں جو آپ دادو اور لاڑکانہ میں اپوائنٹ کر کے ٹریفک پولیس کو یہاں بھیجتے ہیں تو یہاں ظاہر خدمت کرنے کے لیے تو نہیں بھیجتے. ظاہر ہے انہیں 30% آپ قانونی طور پر رشوت دیتے ہیں کہ تم اس شہر کے لوگوں کو لوٹو، 1 لاکھ روپے کے چالان کرو گے تو 30,000 روپے تمہارے ہیں. اس شہر پر یہ جبر ختم ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ جو مخدوش عمارتیں ہیں وہ 80,000 کے قریب لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہوں گے، ایسا انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے اگر قانونی طور پر وہ عمارتیں مضبوط ہیں. اور اگر کوئی مخدوش عمارت ہے تو اس کو آلٹرنیٹ رہائش گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسے فراہم کرے، ٹھیک ہے نا. اور جو ایس بی سی اے کے اندر جو غیر مقامی لوگوں کو باہر سے لا کے آپ تعینات مستقل کر رہے ہیں، انہیں اس شہر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس شہر میں جو چھتیں ڈلتی ہیں وہ ایس بی سی اے کے لوگ ہی ڈالتے ہیں. اس ایس بی سی اے کے اندر جو آفیسرز تعینات کیے جاتے ہیں وہ اپنی تعیناتی سے پہلے پیسے دیتے ہیں پیپلز پارٹی کے وزراء کو. جب وہ پیسے دیں گے تو رشوت لے کے چھتیں تو ڈالیں گے، اس کی ذمہ داری تو پیپلز پارٹی کے اوپر عائد ہوتی ہے. یہ صرف علاقے کے لوگ تھوڑی چھتیں ڈال سکتے ہیں، پولیس بھی انوالو ہے اس میں اور ایس بی سی اے کے تمام لوگ بھی انوالو ہیں اس میں. آپ کا شکریہ بہت بہت. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.